کرو, اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا. یہاں تو لوگ سٹینڈ ہونے کے چکر میں پتہ نہیں بڑھاپا نکال لیتے ہیں. ابھی میں سیٹل نہیں ہوا, شادی کب کرنا ہے, ابھی سیٹل نہیں ہوا, سیٹل کب ہوگا, ابھی سٹینڈ نہیں ہوا, تو کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں, ابھی چلتے پھرتے ہیں, سب کچھ ہے, کھاتے پیتے ہیں, لیکن ابھی سیٹل نہیں ہوئے. اور سیٹل ہونے کے چکر میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں, کبھی سیٹل نہیں ہوتا آدمی, کبھی جو دماغ میں چل رہی نا وہ چیزیں کبھی نہیں آتی. اسی لیے نکاح کی اگر عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک نوجوان کا مجھے میسج بھی آیا, وہ بیچارہ شادی کا خواہش مند ہے اور نوکری ابھی بھی اس کو لگی ہے, اور وہ ہم سے تو کہہ رہا ہے. ہم نے کہا گھر میں بتا دو, کہا ابا ماریں گے. کیوں, کہا عمر ابھی 21-22 سال کی ہے, گناہ میں پڑنے کا اندیشہ مجھے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا بیٹا اسلام کا یہ فریضہ ہے, اگر اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا تو نکاح فرض ہو جاتا ہے, فرض ہے, سنت نہیں, فرض ہو جاتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ جاؤ گھر میں کہہ دو, تو 2-3 دن کنٹینیو سمجھانے کے بعد گیا اور گھر میں جا کر بولا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے. جیسا بیچارے کا اندیشہ تھا باپ نے ویسا ہی کیا اس کے ساتھ. پھر اس نے کہا کہ میں حضرت نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے باپ ناراض ہو جائیں, اب تو مجھ سے کہا ہے کہ تجھے گھر میں کھانا پانی بھی نہیں دیں گے, بہت ناراض ہیں. کہا شادی پر ناراض, کہا باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے, باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے باپ کو کیا پتا ہے. میرے عزیزو, جو اگر باپ ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں, کسی کو زور زبردستی اس طرح روک کر مت رکھو, نہ بیٹیوں کو نہ بیٹوں کو. ان کی اگر عمر ہو گئی ہے تو ان کو اپنی زندگی نبھانے دے دو. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی جلدی کر کے کیا کرے گا, اتنی جلدی گناہ کے اڈے قائم کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا. شادی کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے تو اسے آزاد رکھو. بعض مقامات پر ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ ان کے لیے سخت ہو جاتے ہوں, ہرگز نہ کریں. میرے آقا کا فرمان سنیں, 3 چیزوں میں تاخیر کرنا گناہ ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر کرنا گناہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر کرنا گناہ ہے. یہاں تو عمریں نکال دیتے ہیں لوگ, اور بہت سارے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. بہرحال اس کو آسان بنا ہے. اب یہاں پر ایک لطیفے کے طور پر ایک بات میں بتا دوں, آپ کو بھی سمجھا دوں. کل کو کوئی بیٹھ کر کے آپ کو پٹی پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ بات یاد ہونی چاہیے. آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تم میں سے جو عورتیں پسند آ جائیں نکاح کر لو, 2-2, 3-3, 4-4. یہ لفظ ہے 2. مثنا کا مطلب ہوتا ہے 2-2, ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3-3, رباع کا مطلب ہوتا ہے 4-4. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں پوری امت جانتی ہے ہماری شریعت میں کتنے نکاح جائز ہیں, 4 ہیں. کرنا اور نہیں کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. جائز کتنے ہیں, 4 ہیں. لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ بتاؤں, ایک جماعت ایسی ہے جس نے 18 نکاح جائز کر دیے. ہاں 18 نکاح. شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے, شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ہے, ان کے یہاں 18 تک جائز ہے. کیسے میں بتاتا ہوں, 2-2, 4, 3-3, 6-4 اور 4-4, 8, 8 اور 10. ہاں انہوں نے ایسے کیلکولیٹ کیا ہے. یہ تو اچھا ہے میرے عزیزوں, یہاں 4-4 تک کا لفظ آیا ہے, ورنہ یہ پتہ نہیں کیلکولیشن کہاں تک لے جاتے ہیں. یہ محاورے کا لفظ ہے, محاورے کا لفظ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منافقین مر جائیں ان کے اوپر تم 70 بار بھی استغفار کرو گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا. 70 بار مطلب ایک تعداد بتانے کے لیے کہا گیا, ایسا نہیں کہ 70 بار کرے گا اس سے زیادہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو محاورے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ کو اگر آپ سے یہ کہا جائے پانی پی رہے تھے, آپ پورا گلاس اٹھا کر کے پینے لگے, میں نے کیا کہا
3 घूंट पियो, एक एक बार करके पियो। क्या कहा? एक एक बार। एक एक का मतलब क्या हुआ? 2 हो गए। मैंने एक लफ्ज जो है ना 2 बार इस्तेमाल किया। एक एक बार का हो, एक एक बार इस्तेमाल करो, इसका मतलब वो नहीं होता कि 2 हो गए। तो ये अगर कोई कल को पट्टी पड़ा है हमारे नौजवानों को और 18 दिमाग में डालने लगे तो समझ लेना कि ये कहां से आ रही है बात। इसीलिए मेरे अजीजों, हाँ बहरहाल अल्लाह ताला ने 4 तक हमारे लिए इजाजत रखी है। इस पर भी आज हमारे मुल्क में कई पाखंडियों को दर्द है, फिर 18 पर क्या वावेला मचेगा। 4 पर ही इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है। 18 का अगर शोशा छोड़ दिया जाए, पता नहीं। आपको ये बात भी बता दूं, 4 पे तकलीफ क्यों है। 4 मुसलमान करता नहीं, अलग बात है, बहुत मुश्किल से किसी की 2 होगी, 2 हैं, और 4 तक जाना अब के जमाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन इस्लाम ने एक दरवाजा कुशादा रखा है। आपको इसकी हिकमतें भी मालूम होनी चाहिए। औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। आप कहीं पर भी जा करके मालूमात हासिल कर लें, मर्दमशुमारी में भी आपको मिल जाएगा। कई इलाके ऐसे हैं जहां औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। और पहले का दौर ऐसा था कि जंगों में सबसे ज्यादा कौन शरीक होते? नौजवान लोग। और जब वो शहीद हो जाते तो उनकी बेवाएं क्या करती? क्या वो जिंदगी भर ऐसी बैठी रहती? तो जो बाहयात हैं उनको हुक्म हुआ कि तुम्हारी एक बीवी है तो कोई और एक बेवा और एक को रख लो, ताकि वो फाहिशा होने से, वहशा होने से तो बेहतर है कि किसी की बीवी बनकर के जिंदगी गुजारे। ये इस्लामी हिकमत है। किसी औरत को इसी तरह आजाद छोड़ देना इससे बेहतर